الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لم یأتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نظروں میں آپ جیسا کبھی کوئی آیا ہی نہیں، ہماری نظروں میں آپ جیسا کبھی کوئی آیا ہی نہیں، اور یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی پیدا بھی نہیں ہوا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جانا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ شعر پڑھنے کا مقصد، اس کا ترجمہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اللہ بے مثل ہے۔ اور اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ لم یأتی نذیرک فی نظر، آنکھوں میں آپ جیسا کوئی کبھی گزرا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ بے مثل ہیں، بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون؟ ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ خدا بے مثل ہے، اور خدا کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بے مثل ہیں۔ اور قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ اگر قرآن کے خدا کا کلام ہونے کے بارے میں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ پورا قرآن 114 صورتیں تو بہت زیادہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، 10 صورتیں لے آؤ۔ یہاں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو پتہ چلا قرآن بھی بے مثل ہے، ہمارا خدا بے مثل، ہمارے نبی بے مثل، اور ہمارا قرآن بھی بے مثل ہے۔ تو جو بے مثل کلام ہے اس کی شان یہ ہے کہ تو مٹانے سے نہ کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، تو مٹانے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے رہا۔ جب قرآن کی شانیں بلند فرمانے والا اور اس کے ذکر کو رفعت دینے والا خدا ہے تو قرآن کی شان کم نہیں ہو سکتی کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو قرآن وہ شمع ہے، قرآن وہ نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل فرمایا ہے، ایک روشن نور نازل فرمایا ہے۔
خدا نازل فرمانے والا ہے جس کی شان ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی آسمان و زمین کو نور بخشنے والا ہے۔ اور جس نبی پر بھیجا اس نبی کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور، اور اس نبی پر جو کلام نازل فرمایا رب نے اسے بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور بھیجا ہے، ایک روشن نور نازل فرمایا ہے۔ تو پھر کیوں نہ صادق آئے کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو قرآن کے نور کو نازل کرنے والا خدا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی خدا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو حفاظت کرنے والی وہ ذات، حفاظت کرنے والی وہ ذات ہے کہ جس نے قتل کا ارادہ رکھنے والے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پرورش دلائی، جس نے قتل کرنا تھا اور جس کا منصوبہ یہ تھا اور جس کا اعلان یہ تھا اور جس نے آرڈر یہ جاری کیا تھا کہ بچوں کو قتل کر دو، بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دو، اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر پرورش فرمائی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم۔ وہ حفاظت کرنے والا وہ ہے کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی حفاظت سے رکھا، جہاں سمندر کی تاریکی تھی، جہاں مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی، جہاں پر ظاہری اعتبار سے کوئی روشنی نہیں، لیکن اب فرماتا ہے فنادى فی الظلمات، تو یونس نے اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے وہاں حفاظت فرمائی۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا وہ ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی بھڑکتی آگ میں بھی حفاظت سے رکھا، جس نے آگ سے فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہہ دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا وہ خدا ہے جس نے زمین پہ لیٹے ہوئے، گردن پہ چھری چلتے ہوئے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ تو کلام ہمارا ہے، یہ قرآن ہمارا ہے، ہم نے اسے نازل کیا، یہ نور ہے، روشنی ہے، یہ روشنی بجھنے والی نہیں، یہ شمع بجھنے والی نہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہ قرآن کی شان ہے۔ قرآن پاک کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ فرمان کن کو ہے؟ تمام انسانوں کو، تمام انسانوں کو۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے پاس وہ قرآن اور وہ کتاب آ گئی جس میں دلوں کی شفا ہے، جس میں سینوں کی شفا ہے۔ وَہُدًى، اور جو کتاب ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے سراسر رحمت ہے۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور دلوں کی شفا آ گئی اور ہدایت آ گئی اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی۔ 4 وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بیان فرمائے۔ پہلا وصف فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، موعظہ ہے۔ موعظہ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ ایسی بات کہ جو دل کو نرم کر دے، موعظہ کہتے ہیں، نصیحت کہتے ہیں ایسی بات کو کہ جو دل کو نرم کر دے۔
جب کسی زمین کے اندر کوئی پھل اگانا ہے، کوئی درخت اگانا ہے، تو پہلے زمین کو نرم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس کی آیتیں تمہارے دلوں کو نرم کر دیں گی، اس میں ایمان کا بیج جائے گا، اس بیج سے ایمان کا پودا نکلے گا، اس پودے پہ رنگ برنگے پھل لگیں گے، اعمال صالحہ کے، نیکیوں کے، اور فضائل و کمالات کے، اور قرب الہی کے۔ تو وہ جو دلوں کی زمین کو نرم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب قرآن دلوں کو کیسے نرم کرتا ہے؟ قرآن مجید کے دلوں کو نرم کرنے کے کئی اسالیب ہیں، کئی انداز ہیں۔ کسی جگہ قرآن مجید کے اندر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے انسانوں سنبھل جاؤ۔ کسی جگہ گروہ مومنہ کو مخاطب کیا، اے ایمان والو۔ کسی جگہ قیامت کا منظر سامنے رکھا، کسی جگہ صالحین میں سے کسی کی زبان سے بیان کر کے لوگوں کے دلوں کو نرم کیا گیا۔ تو نصیحت کئی انداز میں سب انسانوں کو مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا اے انسان، تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ اے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کون سا رب؟ فرمایا الذی خلقک، جس نے تجھے بنایا، فسواک، پھر تمہیں سیدھا کیا، فعدلک، پھر تجھے معتدل بنایا، تیرے اعضاء کو متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ وہ رب جس نے تمہاری ابتدا کی، اس ابتدا کے بعد اس کے اگلے مراحل کو طے کروایا، اس کے بعد اس کی ایک صورت بنائی، متناسب الاعضاء بنایا، تو فرمایا کہ جس رب کے تم پر اتنے احسان کہ جو تمہیں عدم سے وجود میں لے کے آیا، تم کچھ نہ تھے، اس نے کچھ نہ ہونے سے تمہیں کچھ بنا دیا۔ تمہارے اندر نہ عقل، نہ سمجھ، نہ فہم، نہ شعور تھا، اس نے تمہیں عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، شعور بھی دیا، فہم بھی دیا، آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنا دی، دل بنا دیے، کان بنا دیے۔ تو جس رب کے اتنے احسان ہیں، اس کے بارے میں تمہیں کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ وہ خدا کہ جس نے دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ زمین میں خدا نے جو کچھ پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی خدا کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں موجود ہر شے کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے۔ سمندر تمہارے لیے، دریاؤں کا پانی تمہارے لیے، سورج کا نکلنا تمہارے لیے، ستاروں کی روشنی تمہارے لیے، بادلوں کا برسنا تمہارے لیے، زمین میں پیدا ہونے والے جاندار تمہارے لیے، زمین سے اگنے والے پودے تمہارے لیے، یہ سارے پھل اور یہ ساری سبزیاں اور یہ زمین سے نکلنے والی معدنیات تمہارے لیے، یہ پہاڑوں کے اندر جو خدا نے خزانے رکھے ہوئے ہیں تمہارے لیے۔ تو جب خدا نے زمین میں موجود ہر شے تمہارے لیے بنائی ہے، تو تمہیں کس چیز نے اس کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ سورج چاند ستارے، رب فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس نے تمہارے کاموں میں لگا دیا۔ سورج نکلتا ہے، اس کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں تپش، ہمیں گرمی دیتا ہے، اس کی حدت سے ہم جی رہے ہیں۔ سورج نہ ہو ٹھنڈ سے مر جائیں، روشنی نہ ہو تاریکی میں مر جائیں، سورج نہ ہو فصلیں نہ اگیں۔ یہ سارا نظام، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے۔ تو قرآن مجید دلوں کو نرم کرتا ہے نصیحت کے ذریعے کہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کی کتنی آیتیں جن کے اندر یا ایھا الناس کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کیا گیا۔ کسی جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص، ہر جان یہ دیکھے
کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آنے والے دن کے لیے، قیامت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس کے اعمال کیا ہوں گے جو خدا کی بارگاہ میں اس نے وصول کرنے ہیں، جن اعمال کا اس نے سامنا کرنا ہے، جو اعمال نامہ خدا کی بارگاہ میں پڑھ کے سنانا ہے، جس کے بارے میں کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا نامہ اعمال خود پڑھ، اپنا حساب کرنے کے لیے آج تو خود ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جان یہ دیکھے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کون سے اعمال ہیں، کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، کتنے صدقات ہیں، کتنی خیرات ہے، کتنے حج ہیں، کتنی ماں باپ کی خدمت ہے، کتنی نیکیاں ہیں، کتنی اولاد کی تربیت ہے، کتنے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، کتنی یتیموں پہ شفقت ہے، کتنی غریبوں کی مدد ہے، کتنی مسکینوں کے ساتھ ہمدردی ہے، کتنی بیواؤں کے محتاجی کو دور کرنا ہے۔ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو قرآن مجید نصیحت فرماتا ہے اور دلوں میں اتر جانے والی نصیحت فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی نصیحت کا ایک تیسرا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی منظر کشی فرماتے ہوئے کہ قیامت کا منظر یہ ہوگا، اور بندہ جب اس منظر پہ غور کرتا ہے، جب اس کے بارے میں سوچتا ہے، جب اسے پڑھتا ہے، جب اسے دل میں جگہ دیتا ہے، تو یقین کیجئے کہ دل ایسا نرم ہو جاتا ہے کہ خود نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ چیخ چنگھاڑ والی قیامت آئے گی جو اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے ہوگی، اور وہ قیامت کا دن وقوع میں آئے گا، تو فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے دور بھاگے گا۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، اس دن ہر شخص کو ایک ایسی حالت درپیش ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ نہ باپ کی پرواہ، نہ ماں کی پرواہ، نہ بیٹی کی پرواہ، نہ بیٹے کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، اور اس دن کو پھر کتنے انداز کے اندر بیان فرمایا۔ جب قبروں سے نکلیں گے تو کیا صورتحال ہوگی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زلزلہ برپا ہو جائے گا، جب زمین ہلا دی جائے گی، اور جب ساری کائنات کا نظام تلپٹ ہو جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے، زمین بتا رہی ہوگی اس بندے نے یہ عمل کیا تھا، لوگ بکھر بکھر کے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ اس گناہ کو دیکھے گا۔ اور اس دن بندہ جب اپنے اعمال کو دیکھے گا تو اس دن تمنا کرے گا کہ اس نامہ اعمال کو، اس کتاب کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس کتاب نے اپنے اندر جمع نہیں کیا ہوا۔ یہ تو چھوٹا سا کام تھا، یہ تو رات چلتے میں نے کیا تھا، یہ گناہ تو میں نے ایسے گزرتے گزرتے جسٹ ایک سیکنڈ کی نظر سے کیا تھا، یہ تو رات سونے سے پہلے جسٹ آدھے منٹ کے لیے موبائل اٹھایا تھا اور تب گناہ کیا تھا۔ لیکن اس نامہ اعمال کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے۔ اور بندہ کہے گا کہ کاش میرے اور میرے نامہ اعمال کے درمیان دوری ہو جائے، اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں اور مجھے جہنم کا عذاب نہ دیا جائے، اور یہ جو ذلت و رسوائی اس وقت میدان قیامت میں سامنے آ رہی ہے میں اسے بچ جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو دیکھے گا، ذرہ برابر گناہ برائی کی ہوگی تو دیکھے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یوں کہلوایا، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔
नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दी याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। हज़रत लुक़मान ने कहा, ए मेरे बेटे, अच्छाई या बुराई, नेकी या बदी, अगर ये राई के दाने के बराबर भी होगी, राई का दाना आप मिसाल के तौर पे समझ रहे, चावल का दाना, छोटे चावल का दाना, फरमाया कि अगर राई के दाने के बराबर भी अच्छाई या बुराई हो, और कहां पर हो, फरमाया फतकुन फी सखरतिन, वो किसी पहाड़ की चोटी पर हो या किसी गार में हो, औ फी समावात, या वो अच्छाई बुराई आसमान की बुलंदियों में हो, औ फिल अर्द, या वो जमीन की गहराइयों में हो, जो भी अमल होगा याति बिहल्लाह, अल्लाह उस अमल को ले आएगा, अल्लाह उस अमल को बंदे के सामने ले आएगा। क्यों? इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह बारीक से बारीक शय को जानने वाला, देखने वाला है, खबर रखने वाला है। तो ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दिलों को नरम कर देने वाली नसीहत आ गई। ये कुरान है, और कुरान मजीद की जो तासीर है कि दिलों को नरम करने वाली, उसका अमली मुजाहरा पहले दिन से लेकर आज तक चलता आ रहा है। पहले दिन से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कुरान मजीद की तिलावत फरमाई तो बड़े बड़े संग दिल और बड़े बड़े सख्त दिल लोगों के दिलों पे लर्जा तारी हो गया। कुरान मजीद सुनकर ईमान लाने वालों की तादाद कितनी ज़्यादा है, जो कुरान सुनते थे, आयतें सुनते थे, और ऐसा लगता था कि जैसे दिल फट जाएगा, ऐसा लगता था कि जैसे दिल के अंदर एक ज़लज़ला बर्पा हो गया। ये कुरान की नसीहत थी। और अल्लाह ताला ने दूसरी शान बयान फरमाया व शिफाउल लिमा फिस्सुदूर, और कुरान ये शिफा है उस चीज़ के लिए जो सीनों में है, जो दिलों में है। दिलों में दो तरह की चीज़ें हैं, यहाँ जो मुराद है वो तो है दिल की बीमारियाँ, अक़ीदे की ख़राबियाँ, बातनी आमाल के एतबार से जो खामियाँ और कमियाँ और कोताहियाँ होती हैं। तो फरमाया अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास वो किताब आई है जो दिलों की इस्लाह करने वाली है, जो दिलों को शिफा देने वाली है, जो दिलों की गंदगियों को धोने वाली है, जो दिलों को पाकीज़ा बनाने वाली है, जो दिलों में मौजूद हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर, कीना, दुनिया की मोहब्बत, आखिरत से दूरी, गफलत, इन चीज़ों को ख़त्म करने वाली है और इन अमराज से शिफा देने वाली। इसलिए कुरान मजीद की जो जितनी तिलावत करने वाला होता है और कुरान पाक में जितना दिल लगाने वाला होता है, उसका दिल उतना ही ज़्यादा साफ़ हो जाता है। और इसीलिए कुरान मजीद पढ़ने वालों ने क्या क्या मिसालें कायम फरमाई। शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, एक बुज़ुर्ग हिंदुस्तान के गुज़रे हैं, उनके हालात ज़िंदगी में लिखा है कि 80 साल तक रोज़ाना हर रात को पूरा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। 80 साल हर रात पूरा कुरान मजीद पढ़ते थे। इसी तरह सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपकी शहादत का वक्त आया और दुश्मनों ने आप पे हमला किया तो आपकी ज़ौजा मुतहरा ने उनसे फरमाया कि जिस बंदे को तुम शहीद करने लगे हो, जानते हो ये कौन है, इसका अमल क्या था? ये हर रात एक रकात में पूरा कुरान पढ़ा करते थे। एक रकात में पूरा कुरान पढ़ा करते थे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। तो अब जिन्होंने कुरान इतना पढ़ा, उनके दिल का शीशा उतना ही साफ होता गया, उनके दिल के अंदर रोशनी और नूर और चमक और कश्फ और मुकाशफा उतना ज़्यादा खुलता गया, उनके दिल की तख्ती उतनी ही ज़्यादा साफ़ सुथरी और पाकीज़ा थी, वो उतने ही ज़्यादा खुदा की बारगाह का कुर्ब पाने वाले थे। तो फरमाया ए लोगो, तुम्हारे पास वो कुरान आया कि जो दिलों की शिफा है। तो बातनी शिफा भी, ज़ाहरी शिफा भी। कुरान मजीद पढ़ के दम करें, बड़े बड़े अमराज से शिफा मिल जाता है, बड़े बड़े अमराज से शिफा मिलती है। आप में से हर एक को अपने बारे में या दूसरों के बारे में तजर्बा होगा कि कुरान मजीद पढ़ने से अमराज से कैसे शिफा मिलती। उसके बाद तीसरा वस्फ जो बयान फरमाया वह हुदन, और कुरान हिदायत है। हिदायत का मतलब है रहनुमाई करना, रहनुमाई का मतलब है रास्ता दिखाना। ये रास्ता खुदा की तरफ जाने वाला है,
یہ راستہ شیطان کی طرف جانے والا ہے، یہ راستہ جنت کو جانے والا ہے، یہ راستہ جہنم تک لے جائے گا۔ قرآن مجید ہدایت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ مضبوط اور سیدھا ہے۔ وہ راستہ کہ جس راستے کے بارے میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے، قرآن کو سمجھنے والے کے لیے، قرآن سے محبت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے راستے کھول دیتا ہے۔ کوئی اس راہ پہ چلتا ہوا جنت تک پہنچتا ہے، کوئی اس راہ پہ چلتا ہوا خدا کی معرفت کے ابتدائی درجات تک پہنچتا ہے، کوئی اسی راہ پہ چلتا ہوا مقام قرب اور مقام وصال تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ تمہاری رہنمائی کرتی ہے تمہارے عقیدوں میں، یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے تمہاری عبادات میں، یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے تمہارے معاملات میں، کیا تمہارے لیے حلال ہے، کیا تمہارے لیے حرام ہے، کیا تم کر سکتے ہو، کس کرنے سے تمہیں بچنا ضروری ہے۔ یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے معاملات میں، اور ہدایت ہے تمہارے لیے معاشرت میں۔ تم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، تم نے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو ڈانٹو۔ اپنی عاجزی اور نرمی اور شفقت کا بازو اپنے والدین کے سامنے بچھا کے رکھو۔ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، رب فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، تم ان کی زینت وہ تمہاری زینت، تم ان کے عیب چھپانے والے وہ تمہاری عیب چھپانے والی، تمہاری وجہ سے ان کی عزت، ان کی وجہ سے تمہاری عزت۔ فرمایا بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، اور فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور بیویوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، سب کا نام لے کے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں سے اچھا سلوک کرو، مسکینوں سے اچھا سلوک کرو، قریب کے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، دور کے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو مسافر ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں، باندیوں، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن ہے رہنمائی کرتا ہے، وہدن، یہ قرآن ہدایت ہے۔ اسی طرح بولنا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ملنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا کہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، ٹیڑھے منہ بات نہ کرو، مسکرا کے بات کرو، پیار سے بات کرو، شفقت سے بات کرو، اور فرمایا کہ زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو، اور جب بولنا ہو تو بہت اونچی آواز سے مت بولو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ فرمایا اپنی آواز کو پست رکھو۔ جب کسی مجلس میں بیٹھو، جیسے آپ بیٹھے ہوئے، فرمایا جب کسی مجلس میں بیٹھو اور اس وقت کوئی اور آ جائے اور جگہ کشادہ کرنی پڑے تو فرمایا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، فرمایا کہ جب تمہیں مجلس میں یہ کہا جائے کہ تھوڑا سا ذرا سمٹ جاؤ، آنے والوں کے لیے جگہ بنا دو، تو فرمایا کہ تم جگہ بنا دیا کرو، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ بنا دے گا، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ کر دے۔ یہ ہے قرآن کی رہنمائی۔ فرمایا کہ تمہاری طرف ہدایت آئی، رہنمائی آئی، تو یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ہر شے کے بارے میں کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، فضولیات اور لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو اور فضول چیزیں ہیں اس سے مومن اعراض کرنے والے ہیں، اسے دور رہنے والے ہیں، اسے منہ پھیرنے والے۔ کوئی بہودہ شے نظر آتی ہے تو تماشا دیکھنے کھڑے نہیں ہو جاتے۔ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی بہودگی کے پاس سے گزرتے ہیں تو با عزت طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے رہنمائی ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں مول لینی، اگر کوئی تم سے
جاہلانہ انداز میں بات کرے، جھگڑے کے انداز میں بات کرے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کریں اور ان سے جھگڑا اور بدتمیزی کرے تو وہ سلامتی کی بات کہہ کے جواب دیتے ہیں، وہ سلامتی کی بات کہہ کے جواب دیتے ہیں۔ کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کے جواب کے اندر کیا برائی کرنی ہے؟ نہیں، قرآن رہنمائی کرتا ہے، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، برائی کا جواب، برائی کو دور کرو اچھائی کے ساتھ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جبھی تیرے اور وہ کہ جس کے درمیان دشمنی تھی، جب برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو وہی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، وہی راستے میں کانٹے بچھانے والے تمہارے غلام بن جائیں گے، وہی آوازیں کسنے والے ہاتھ چومنے والے بن جائیں گے، وہی تمہیں برا کہنے والے تمہارا نام لینے والا بن جائیں گے۔ تو فرمایا برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو۔ تو یہ قرآن مجید کی ہدایات، اور قرآن ہدایت اور رہنمائی بن کے آیا کہ ہمارے عقیدے میں، ہماری عبادت میں عبادت کیسے کرنی ہے۔ ایک تو عبادت کا ظاہر ہے، ایک عبادت کا باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے دونوں اطراف میں نماز پڑھو اور رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھو، یہ اس کا ابتدائی حکم ہو گیا۔ لیکن اسی نماز کے بارے میں فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں کہ ظاہر کے ساتھ ان کا باطن اور ان کا دل بھی نماز میں جھکا ہوتا ہے، جن کی راتیں سجدوں میں ایسے گزرتی ہیں والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اور وہ راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، نماز ایسے پڑھنی۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے آخری پہروں میں نمازیں پڑھنے سے فارغ ہو کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ بخش دینا، مولا بخش دینا۔ ساری رات عبادت بھی کی، یا رات کے آخری پہر اٹھ کے عبادت کی، یا ان کے پہلو بستروں سے جدا رہے، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پہلو بستروں سے جدا رہے، ساری رات عبادت کر کے یہ نہیں کہ مولا دیکھا کیسی عبادت کی، نہیں، کہتے ہیں یا اللہ بخش دینا، کمی کوتاہی معاف کر دینا، بخش دینا۔ یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے عبادت کرنی تو کیسے کرنی ہے، زندگی گزارنی تو کیسے زندگی گزارنی۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، فرمایا کہ کتاب ہم نے نازل فرمائی تمہاری طرف، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے کتاب تمہاری طرف نازل فرمائی۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے حبیب تم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور اور روشنی میں لے جاؤ، عقیدے کی گمراہیوں سے نکال کر سچے عقیدوں کی طرف لے جاؤ، غفلت سے نکال کر خدا کی یاد کی طرف لے جاؤ، معصیت کی دلدلوں میں ڈوبے ہوئوں کو تم نور کے دریاؤں میں غوطے لگانے کی طرف لے جاؤ۔ جو لوگ ظاہر و باطن کے اعتبار سے سیاہ کاریوں میں مبتلا ہیں، ان کے ظاہر کو بھی جگمگا دو، ان کے باطن کو بھی جگمگا دو۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے حبیب اس قرآن کے ذریعے تم لوگوں کو تاریکیوں سے نور اور روشنی کی طرف لے جاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ ہدایت ہے، اور ساتھ ہی فرمایا یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ رحمت، اس کا پڑھنا رحمت، کہ پڑھنے میں ہر حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کا پڑھنا رحمت، اس کا سننا رحمت، اسے دیکھنا رحمت، اس کو سمجھنا رحمت، اس کا سیکھنا رحمت، اس کا سکھانا رحمت، اس پر عمل کرنا رحمت، اس کی نشر و اشاعت کرنا رحمت، اس کے ساتھ جو بھی محبت کا تعلق ہے تمہارے لیے رحمت ہی رحمت بن جائے گا۔ اور پورے قرآن مجید کی محبت کی تو کیا بات ہے، حدیث مبارک میں ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ اخلاص سے بڑی محبت تھی، قل هو اللہ شریف سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے اندر یہی کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے سورہ قل هو اللہ شریف سے محبت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، یہ قل هو اللہ شریف کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہ ہے قرآن، کہ اس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، سمجھنا، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا، چھاپنا، محبت کرنا، عقیدت رکھنا، اسے صرف چوم لینا بھی رحمت ہے، اسے چوم لینا بھی رحمت ہے۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ تھا، وہ کسی جگہ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر سے خوشبو آ رہی،
خوشبو آ رہی ہے تو اس کا مطلب بڑا کوئی پارسا نیک آدمی ہوگا، بڑا نیک آدمی ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے کہا بھی فلاں جگہ ایک عورت رہتی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا چلے جا کے پوچھتا ہوں، اس کی اماں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کا ایسا کیا عمل تھا، قبر سے خوشبو آ رہی۔ وہ صاحب گئے، اس عورت کے گھر پہ گئے، جا کے پوچھا جی فلاں آپ کا بیٹا ہے؟ جی انتقال ہو گیا۔ جی فلاں جگہ قبر ہے؟ جی کیا عمل تھا اس کا، نیکیاں کیا کرتا تھا؟ تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ نیکیاں تو ایسی کوئی نہیں کرتا تھا، عام سا بندہ تھا، جیسے سارے لڑکے والے ہوتے اسی طرح کا تھا۔ نہیں، اس کا تو بڑا مرتبہ ہے، کچھ تو ایسا خاص عمل ہوگا، کوئی خصوصی اس میں کرم ہے، کوئی خاص عمل ہوگا، کوئی خاص عمل بتائیں کیا کرتا تھا۔ اس عورت نے بڑا سوچا، یار میرا بیٹا تو ایسا کچھ نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو یہ بتاؤں کہ تہجد پڑھتا تھا، ساری رات جاگتا تھا، بڑی نیکیاں کرتا تھا۔ اس نے کہا ہاں ایک عمل تھا، جو کیا؟ یعنی کہ اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، جو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ وہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، ہاں اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، لیکن وہ روزانہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا اور انگلیاں پھیر پھیر کے کہتا رہتا تھا یا اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا۔ نہ مجھے پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ آتا ہے، لیکن یا اللہ فرمایا تو نے ہے تو تو نے یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا۔ بزرگوں نے کہا بس یہی عمل تھا جو اس کے کام آ گیا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ محبت یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی عبادت، اور باقی پڑھنے کا تو ہمیں حکم دیا گیا، سمجھنے کا حکم دیا گیا، سمجھانے کا حکم دیا گیا۔ بہترین بندہ وہ قرار دیا گیا جو قرآن پڑھے اور دوسرے کو پڑھائے، قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ عظیم قرآن عطا فرمایا، وہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ تو ایسا نہ ہو کہ خدا کی اتنی بڑی نعمت اور خدا کا اتنا بڑا انعام ہو اور ہم اس سے دور ہوں، اس سے محروم ہوں، اس کے پڑھنے سے محروم ہوں، اس کے سیکھنے سے محروم ہوں، ہمیں اسے صحیح طریقے سے پڑھنا نہ آتا ہو، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور خود قرآن کی شانیں بیان فرمائی، قرآن نازل فرمایا، خود قرآن کی شانیں بیان فرمائی۔ اس کی تلاوت کرنے والے، اس کے پڑھنے والوں کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، فرمایا وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، ہمیں ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور فرمایا اولئک یؤمنون بہ، فرمایا یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل کیا، شروع جو ہے وہ اسلام کی بات، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تمہیں آسان ہے اتنا ہی قرآن پڑھو، جتنا تمہیں آسان ہے اتنا ہی پڑھو۔ خدا ہمت دے تو روزانہ پورا قرآن پڑھ لو، ایسے بھی تو بزرگ گزرے نا پورا قرآن پڑھنے والے، نہیں تو آدھا پڑھ لو، نہیں تو 7 منزلیں ہیں، 7 دن کے اندر ایک قرآن پاک مکمل کر لو، نہیں تو روزانہ 2 پارے پڑھ کے 15 دن کے اندر قرآن مکمل کر لے، نہیں تو روزانہ 1 پارہ پڑھ کے پورے 1 مہینے میں 1 قرآن مجید مکمل کر لے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسان ہے اتنا ہی قرآن پڑھ لیں۔ اگر ہم صرف اتنا کر لیں نا، وہ موبائل کے اندر ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، بلکہ ایپ کے بغیر ہی وہ میسج آ جاتا ہے کہ آج آپ نے موبائل کتنا استعمال کیا، آتے نا آج موبائل کتنا استعمال کیا، 20 منٹ 50 منٹ 100 منٹ جتنا استعمال کیا۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا، اپنا موبائل چیک کر لیں، جتنا آپ نے موبائل استعمال کیا اس سے آدھا وقت جو ہے قرآن مجید پڑھنے پہ لگا دیں۔ اگر 30 منٹ استعمال کیا تو 15 منٹ قرآن پڑھ لیں، 1 گھنٹہ استعمال کیا تو آدھا گھنٹہ قرآن مجید پڑھ لیجیے۔ یہ سمپل فارمولا، کیونکہ 1 گھنٹہ موبائل استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے۔ دنیا کا نظام آپ نہیں چلا رہے، ملک کا نظام بھی آپ نہیں چلا رہے، چلا بھی رہے تب بھی بہت سارا وقت ہوتا ہے، موبائل تو پھر بھی استعمال کر ہی لیتے ہیں۔ تو جتنا موبائل استعمال کرتے ہیں اس کا آدھا وقت قرآن مجید پہ لگا دیں، تو کم از کم اتنا تو ہو کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اور خاص طور پہ جو فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک زمانہ ہوتا تھا فجر کے بعد مسجد میں لائن لگی ہوتی تھی پہلی صف کے اندر، لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، آدھا پارہ 1 پارہ 2 رکوع 3 رکوع، جوان بچے بوڑھے سب لگے ہوتے تھے،
اور اب چونکہ راتوں کو جاگتے ہیں تو پھر فجر پڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے، تو بعد میں قرآن کے لیے بیٹھنا تو بہت مشکل ہے، ورنہ فجر کے قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت کا جو قرآن ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ فجر کے بعد یہ مدنی حلقہ بھی لگتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا، تفسیر کا، چند آیات پڑھنے کا، اسی میں شرکت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی جو نعمت، جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی اس کے فضائل تو سنتے رہے لیکن خود قرآن مجید سے دور رہے۔ رب کا وہ قرآن، رب کا وہ کلام کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے نیکوں کے بارے میں بلکہ مومنوں کے بارے میں یہ فرمایا مومن کی تو شان ہی یہ ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا۔ فرمایا بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مومن تو ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے سنیں تو اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اور فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ فرمایا اللہ نے سب سے بہترین بات نازل فرمائی، سب سے بہترین بات نازل فرمائی، کیا؟ کتاباً قرآن، متشابہاً جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مثانیہ جس کی آیتوں کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کی کھالوں کے اوپر جو باریک باریک بال ہیں وہ بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو، قرآن پڑھ کے سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا دلوں کی نرمی جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور دلوں کی سختی بڑی ہی بری چیز ہے۔ دلوں کی سختی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصیحت اثر نہ کرے، گناہ کر کے بندہ شرمندہ نہ ہو، یہ دلوں کی سختی ہے۔ اور گناہ ہو جائے تو دل فوراً توبہ کی طرف مائل ہو جائے، اور نصیحت سنے اور بندہ اس پہ فوراً عمل کرنا شروع کر دے، یہ دلوں کی نرمی کی علامت ہے۔ اور جو نرم دل لوگ ہیں وہ خدا کو بڑے پسند ہیں، جو نرم دل لوگ ہیں وہ خدا کو بڑے پسند ہیں۔ تو ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ہم نعروں کی صورت میں بھی کرتے ہیں، ہم مختلف اور انداز میں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی محبت کا انداز بھی ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کا یہ اظہار ہو کہ زندگی بھر کے لیے قرآن مجید کو اپنے سینے میں اتار لیں، اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لیں۔ جیسے کھانا زندگی کا جزو لازم ہے، اسی طرح قرآن کا پڑھنا، دیکھنا، سننا، سیکھنا، سمجھانا یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایک بڑی واضح سی چیز ہے کہ جو دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے معمولات میں ہی قرآن مجید پڑھنا اور سننا اور تفسیر پڑھنا اور تلاوت کرنا یہ اس کے معمول کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ماحول جو ہے یہ قرآن کی محبت بھی دے گا، قرآن کی محبت دلوں میں بھی اتارے گا اور قرآن کے ساتھ جوڑ بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔